اس کے والدین کو کچھ دے دلا کر رضامند کرتے ہیں اور پھر اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہناتے ہیں اور اس لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے ورنہ چڑھتا ہی نہیں۔ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری قدیمی روایت ہے کہ ہم ہر سال اس مہینے میں ایک جان دریا کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک خوبصورت باکرا لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو۔ اس کے والدین کو کچھ دے دلا کر رضامند کرتے ہیں اور پھر اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہناتے ہیں اور اس لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے ورنہ چڑھتا ہی نہیں۔ سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اب کہ تم ایسا نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا اور مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں نے تنگ آ کر مشورہ کیا کہ مصر کو چھوڑ دیا جائے اور یہاں کی بود و باش ترک کر دی جائے۔ اب فاتح مصر نے ارادہ کیا کہ دربار خلافت یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک رکا لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اب میں اس خط میں ایک پرچی دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچی کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط خدائے تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف ہے، اور حمد و صلات کے بعد مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر نہ چل، اور اگر اللہ تعالیٰ وعدہ قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت عمرو بن عاص نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ دریا میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر میں خشک سالی ختم ہو گئی اور خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہنے لگا۔ اس کے بعد ہر سال جو لڑکی دی جاتی تھی وہ لڑکی دریا میں ڈالنا بند ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصر سے اس ناپاک رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ نوٹ: کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دریائے نیل کو ملا، اس وقت سے آج تک پانی میں کمی نہیں آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملے اور دریا پھر بھی خشک رہے؟